تاریخ اذان عیسیٰ دوم۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اذان ہجرت کے پہلے سال شروع ہوئی، اور بعض علماء ہجرت کے دوسرے سال بیان کرتے ہیں۔ اس کی شریعت کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سعادت مہد میں کم و بیش وہی طریقے معروج تھے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس لیے بعضوں نے کہا کہ ناقوس بجانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، کسی نے کہا یہودیوں کی طرح کرنا بجانا چاہیے، اور کسی نے کہا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ان طریقوں میں کوئی مقبولیت روحانیت نہ تھی اور یہود و نصارہ سے مشابہت بھی پائی جاتی تھی، اس لیے ان طریقوں کو سب نے ناپسند کیا۔ اس مشورہ کے بعد حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا ایک آدمی آسمان سے اترا ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، اے بندہ خدا، تم اس ناقوس کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، آپ اس ناقوس کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا کروں گا۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کو اس سے بہتر اور اعلیٰ طریقہ بتلائے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اذان اور اقامت کے یہی موجودہ کلمات سکھا دیے۔ صبح کو یہ خواب انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ خواب سچا ہے، اور در حقیقت یہ الفاظ اللہ کی طرف سے القائے ہوئے ہیں۔ تم یہی کلمات بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دو، اور ان کو کہو کہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے انہی کلمات کو کہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہی خواب عرض کیا۔ نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی خواب دیکھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح 10 جلیل القدر صحابہ نے یہی خواب دیکھا، اور اسی طرح اسلام میں اذان کا طریقہ رائج ہوا۔ مدراج النبوۃ عیسیٰ اول۔ اسی طرح اذان کے رائج ہونے کے متعلق اور بھی مختلف اقوال و روایات ہیں، مگر ہمارے خیال ناقص میں یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ اذان کے کلمات مدینہ منورہ میں ہجرت کے پہلے بامر الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اذان کے معنی و مفہوم: اذان نماز سے پہلے دی جاتی ہے، اور کلمات اذان کے ذریعے دنیا میں 5 وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت و وحدت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صاف لفظوں میں اقرار و اعلان کیا جاتا ہے۔ اذان کے کلمات یہ ہیں: اذان کے کلمات اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان کے معنی و مفہوم: اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور انسان کا مقصد اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برتر اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود و مطلوب اللہ بزرگ و برتر کے سوا نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و محبوب نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کے واسطے، آؤ نماز کے واسطے، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یعنی نماز کی طرف آنے کا نتیجہ نجات، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہیں اذان کے 12 کلمات طیبات۔ ان کے علاوہ صبح کے وقت جب کہ ایک مسلمان خواب راحت کے مزے لے رہا ہوتا ہے اور بستر راحت سے اٹھنے کے لیے گراں ہوتا ہے، ایسے وقت میں حضور الہی میں سر نیاز جھکانے کے لیے اور خواب راحت سے اٹھنے کے لیے مذکورہ بالا فکروں کے علاوہ 2 فکرے زیادہ کہے جاتے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اذان دینے کا طریقہ، اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ مؤذن کسی اونچی جگہ پر کھڑا ہو کر دونوں کانوں میں شہادت کی دونوں انگلیاں ڈال لے اور 4 مرتبہ ایک آواز میں، 2 مرتبہ اور دوسری آواز میں 2 مرتبہ اللہ اکبر کہے، پھر شہادتین کو 4 آوازوں میں کہے، پھر اس کے بعد دائیں طرف کسی قدر مڑ کر حی علی الصلاۃ 2 بار اور 2 آوازوں میں کہے، پھر بائیں طرف گردن پھیر کر 2 آوازوں میں 2 بار حی علی الفلاح کہے، پھر ایک آواز میں 2 بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے اور ایک آواز میں 1 بار تحلیل لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان ختم کر دے۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ 2 آوازوں میں الصلاۃ خیر من النوم کہے۔ اذان کے مسنونات یہ ہیں: 1 قبلہ کی طرف منہ کرنا، 2 حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت ادھر ادھر گردن پھیرنا۔ مذکورہ بالا ترکیب کے مواقف اذان کہنا، اذان میں یہ 3 اموار سنت ہیں۔ تنبیہ: کوشش کرنی چاہیے کہ اذان کے کلمات صحیح طور پر ادا ہوں، کیونکہ ان میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اللہ کی بجائے اللہ یا اشہد انا کی بجائے اشہد انا کہہ دیا جائے، یعنی اللہ کی الف کو مد، انا کی نون کو کھڑا کر دیا جائے تو کفر کی نوبت پہنچ جاتی ہے، اور اگر اللہ اکبر کی بجائے اللہ اکبرہ کہہ دیا جائے یعنی بے کو کھڑا کر دیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پس نماز کو صحیح طور پر سیکھنا لازم ہے، ورنہ بجائے ثواب کے اور الٹا عذاب ہوتا ہے۔ بغیر ٹھہراؤ کے جلدی جلدی اذان کہنا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت گردن نہ پھیرنا اور بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے۔ نیز اذان میں ترجیح کرنی بھی مکروہ ہے، یعنی پہلے آہستہ آہستہ کہنا اور پھر چاروں شہادتوں کو بلند آواز سے کہنا۔